نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہیں خوشخبری مبارک، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دیتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں، یعنی سب سے جا ملوں۔ پھر صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا۔ عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یہ سلسلہ صحیحہ میں سے ہے، یعنی صدقہ قبروں کی حرارت کو بجھاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور یہاں دوسری بات کیا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ لیکن ہم صدقہ کرنے کے لیے بھی انتظار کرتے رہتے ہیں اور ہر دوسری چیز کو یہ سوچ کے پاس رکھ لیتے ہیں کیا پتہ کبھی کام آ جائے۔ کچھ اینٹیکس بنائے ہوئے ہیں اور کچھ ہم اپنی یادیں ہیں اس میں ہماری، اور کچھ کباڑ خانہ بھر کے ساری یادیں ہمارے مرتے ہی بعد پھینک دی جاتی، کوئی ویلیو نہیں اس کی، کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ڈیکوریشن پیسز کو کوئی ویلیو دے، تو اس لیے دنیا کی زائد زینت کو چھوڑ کر اس آخرت کے گھر کو ٹھنڈا کرنے کی فکر کرے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جانا اور اس کی ٹھنڈی ہوا، سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا جنت میں ٹھکانہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے، تو اس کے رشک اور خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تو نے نافرمانی کی ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اور جو اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اس میں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے، اور روشنی کا ذکر بھی آپ نے پڑھا۔ پھر روح کا سبز پرندوں میں ڈالا جانا، یعنی جو شہداء کی روح ہے خاص طور پر، اس کے بعد جسم کو اسی طرح لوٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ وہ اس سے شروع ہوا تھا، اور اس کی روح کو اچھی روح میں کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایک پرندہ ہے جو جنت کے درخت سے کھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں جہاں صبح و شام جنت سے ان کے پاس رزق پہنچتا ہے۔ ابھی تو یہ فاصلے بہت بڑے لگتے ہیں، جسم یہاں ہے، روح وہاں ہے، رزق یہاں پہنچ رہا ہے، وہاں بھی وہ اڑ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ہمیں یہ باتیں بکھری سکیٹرڈ لگتی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ان سب کا ایسا کنیکشن بنا دے کہ جسم اور روح دونوں ہی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پھر صبح شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنت کا گھر سامنے نظارہ کرایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد قبر میں آخری گھر جو ہے جنت کا گھر، اس کی بھی سیر کرائی جاتی ہے کہ یہ ہے تمہارا گھر۔ اسی لیے قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو آتا نا کہ عرفہا لہم، وہ جنت جس کی اللہ نے ان کو پہلے سے پہچان کرا دی، ان کو پتا ہے کہ وہ ان کا گھر کون سا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھا دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے۔ اب آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن اس میں جانا ہے، لیکن پھر بھی قیامت کے دن کا اٹھنا اور حساب کتاب اور پل صراط پار کرنا یہ اپنی جگہ ہے، چاہے پتہ بھی ہو کہ آگے جنت ہے۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے، قبر میں اگر جنت جہنم دیکھ لی یہی حساب ہو گیا تو پھر یوم الحساب کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ پروسیس ہے ایک جس کے بغیر کوئی بھی آگے نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ پہلے سے ہی سب دیکھ لے۔ پھر اپنا ٹھکانہ دیکھ کر مومن اللہ کا شکر کرے گا۔ مسند احمد میں ہے ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا، اور پھر وہ اس پر شکر کرتا ہے، یعنی جنت کا گھر دیکھ کر، اور پھر جہنم میں بھی اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ اگر تم وہاں نہ جاتے تو یہاں آنا تھا تمہیں، تو اس سے شکر کرتا ہے کہ اللہ نے اس سے بچا لیا۔ پھر جنت کا کھانا، ایک انصاری صحابی سے مروی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، میں اس وقت نوعمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور پاؤں کی جانب سے اسے کشادہ کرو، اس کے لیے جنت میں بہت سے خوشے ہیں۔ یعنی شہداء کو تو رزق ملتا ہی، کچھ لوگ جو مرتے ہیں وہ شہیدوں کی جیسی موت مرتے ہیں یا ان کو بھی شہادت کی خوشخبری دی جاتی تو ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی رزق آتا ہو،
یہ غیب کی بات ہے نا, ہمارا غیب پر ایمان ہے, اللہ کے نبی نے بتایا ایسا ہی ہوگا. ایک روز میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک گول کن اپنے تجربے بتا رہا تھا کہ جب وہ قبر کھودتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. تو اسے بتا رہا تھا کہ کچھ قبریں ہم کھودنے لگتے ہیں اور ہم تھوڑی سی کھودتے ہیں تو وہ جگہ کھلی کھلی ملنے لگتی ہے. ہم پاؤں کی طرف سے کھولتے ہیں تو کھل جاتی ہے, یعنی جگہ کھلتی جاتی. اور کچھ لوگوں کے لیے ہم کھودتے جاتے قبر کھلی نہیں ہو پاتی. آخر منزل تو اللہ ہی کو پتا ہے, لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. تو اس حدیث کے بعد مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کھدواتے تھے اس وقت بھی انسٹرکشن دیتے تھے کہ کھلی کھلی کھودو, یعنی صرف مردوں کو پھینکنے والی بات نہ ہو. پھر قبر میں سکون. قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ مومن کی قبر میں 70 ہاتھ کشادگی کر دی جاتی اور قیامت کے دن تک کے لیے اس کی قبر کو خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے. یعنی وَيُمْلَوْ عَلَيْهِ خَضِرًا, یہ سرسبز گرینری ہوتی ہے. واپس جانے کی تمنا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو, میں گھر والوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ اب آرام کرو, پیچھے کوئی تمہارا کنیکشن نہیں, الا یہ کہ کوئی خواب میں دیکھ لے کسی کو. پھر مومن کو سلا دیا جاتا ہے, آرام کروایا جاتا ہے. اس کی قبر میں 70 گز لمبائی چوڑائی میں فراخی کر دی جاتی ہے. پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جاؤ, تو وہ کہتا ہے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں, میں انہیں خبر دے آؤں. تو دونوں کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا, یعنی قیامت کے دن. یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. یعنی پھر وہ قبر میں لیٹ جاتا ہے جیسے سو رہا ہو آرام سے, اور وہ سوتے ہوئے جیسے انسان خواب دیکھتا ہے تو وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, تو اس کو وہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں جنت, دوزخ اور وہ نظاروں کو انجوائے کر رہا تھا. یعنی وہ ایک اسکرین اس کو دے دی جاتی ہے کہ گھومتے پھرو, اور یعنی آج کی ٹرمز میں سمجھنے کے لیے بات کر دی جاتی ہے. حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. یہ مت کہیے کہ کوئی اس کو اس طرح انٹرپریٹ نہ کرے کہ وہاں ٹی وی لگا دیا جاتا ہے. یعنی معنی یہ ہے کہ صرف سمجھنے کے لیے کہ جیسے دنیا میں ہم بعض اوقات بیڈ روم میں آرام سے لیٹے ہوتے ہیں, ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے, اور پھر سوچتے ہیں کہ اچھا کچھ دیکھ لیں, اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھ دیکھ کے انجوائے کر رہے تھے. تو وہاں بھی جو جنتی ہوگا وہ نظاروں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا, اور ویسے وہ آرام کی نیند سو رہا ہوگا, اور قیامت کے دن اس کو آرام سے اٹھا دیا جائے گا. شہداء کی خصوصی مہمان نوازی ہوگی. مسروق سے روایت صحیح مسلم کی ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا, جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ شہداء کو بھی قبر میں دفن کیا جاتا ہے, اور ان کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے. اب باقی احادیث کو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی حدیث ہے, لیکن یہاں تو قرآن بھی یہ کہتا ہے, تو یہ ساری احادیث قرآن کے موافق ہی جا رہی. تو کیا ہوتا ہے, تو وہاں وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا, اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان کی روحیں سرسبز پرندوں کے جوف یعنی پیٹ میں ہوتی ہیں. ان کے لیے ایسے قندیلیں ہیں, یعنی ایسے شینڈلیئرز ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں, اور وہ روحیں جنت میں گھومتی پھرتی رہتی, جہاں چاہے انہی قندیلوں میں واپس آ جاتی. ان کا رب ان کی طرف مطلع ہو کر فرماتا ہے, یعنی توجہ کر کے, کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے, کچھ چاہیے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں, حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں پھرتے ہیں, یعنی ہم جہاں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے 3 مرتبہ اس طرح فرماتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں رب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں ڈال دیں, یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں پھر قتل کیے جائیں. یعنی اس موت میں اتنی لذت ہے. جب اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے.